غیر مقلدین اور وہابیہ کے علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر سے تعصب اور عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے گھسے پھٹے اور مجہول قسم کے راویوں کے منقطع مردود قسم کے بیان کردہ روایت کردہ اقوال پیش کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوششیں اور ناپاک جسارتیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہی طریقہ کار اپنایا جائے کہ مردود قسم کے اور شاذ قسم کے اقوال پیش کر کے ائمہ اور محدثین اور فقہا کی ذات گرامی قدر کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے تو اس اسلوب اور اس طریقہ کار سے کوئی ایک امام اور محدث اور فقیہ نہیں بچ سکتا، بلکہ اس طرح تو تمام پہ تان کرنے کا ایک جو ہے وہ فتنہ اور فتنے کا دروازہ جو وہ کھولا جائے گا۔ پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھیں کہ کسی بھی مسلمہ شخصیت کے بارے میں، وہ مسلمہ شخصیت جن کی امامت و عدالت عند المسلمین مسلمہ ہو، ان کے بارے میں اگر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا قول آتا ہے، شاذ قسم کا قول، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہے، وہ شاذ قول مردود ہے، اور اگر کوئی قول آتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، اس امام کے بارے میں کسی نے کوئی بات تعصب یا حسد کی وجہ سے کی ہوگی۔ نمبر دو، یا وہ قول اس امام کے خلاف کسی نے کیا ہوگا تو حالت غضب میں، غصے کی حالت میں اس طرح کلام صادر ہوا اور غصے کی حالت میں ایک امام نے دوسرے امام کے بارے میں بات کر دی۔ یا تیسری حالت یہ ہوگی کہ کسی مسلمہ شخصیت کے بارے میں کسی کا قول غلطی پر مبنی ہوگا، خطا پر مبنی ہوگا، اس کی یہ توجیہ کریں گے، اور ایسے شاذ قسم کے مردود قول کو حجت بنا کر کسی مسلمہ شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ کسی اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ کار اپنا لیا جائے، جس طرح کے غیر مقلدین کی طرف سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو محاذ آرائی کی جاتی ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مختلف طرح کے بہتانات ان پر لگائے جاتے ہیں، اگر یہ طریقہ کار اپنا لیا جائے تو اس طریقے سے وہ مسلمہ ائمہ جن کی شخصیت عند المسلمین مسلمہ ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ائمہ اربعہ میں سے، ائمہ محدثین میں سے کوئی امام اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے بارے میں منفی قسم کے اقوال بھی اسماء اور رجال کی کتابوں میں اور ان کے حالات زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں اس طرح کے موجود ہیں۔ آج کل لوگ کلپ بنا کے چڑھا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ائمہ کی نظر میں، امام ابو حنیفہ اماموں کی نظر میں، اور اس میں پھر اس طرح کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں جس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درجے کو، مرتبے کو گرانے کی اور گھٹانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک تحقیقی اور مسلمہ جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر یہاں کسی کی تسلی نہ ہوتی ہو تو پھر میں الزاماً کچھ چیزیں پیش کروں گا، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت ساری مسلمہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اس طرح کے منفی اقوال اور منفی قسم کے جو باتیں کی گئی ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان اقوال کو ہم رد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام مالک بن انس عالم مدینہ، امام دار الہجرہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد مطلق ہیں اور امت کی بہت بڑی مسلمہ شخصیت ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے دور میں مدینہ میں ایک بہت بڑے محدث اور عالم تھے، امام محمد بن عبد الرحمن ابن مغیرہ ابن ابی ذئب کے نام سے ان کا نام مشہور ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جن کو شیخ الاسلام ابن ابی ذئب، بہت بڑی مسلمہ اور ثقہ شخصیت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے انہوں نے جو ایک رویہ اختیار کیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب العلل و معرفت الرجال کی
کتاب العلل و معرفت الرجال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539 پہ اس کو بیان کیا ہے، اور روایت کا نمبر ہے 1275۔ ابن ابی ذئب نے، امام شیخ الاسلام ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اب وہ قتل کا فتویٰ کس بنیاد پہ تھا؟ حدیث آتی ہے، مشہور حدیث کتب حدیث میں موجود ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیعان کو یعنی بیع شرع کرنے والے کو، عاقدین کو اختیار ہے اپنے اس عقد کو توڑ دینے کا، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ آپس میں متفرق نہ ہو جائیں۔ اب یہاں تفرق سے مراد تفرق اقوال کا بھی احتمال ہے اور تفرق ابدان کا بھی احتمال ہے، یعنی دو بندوں نے آپس میں سودا کیا، اور جب ان دونوں نے آپس میں سودا کیا تو شریعت کی طرف سے حدیث کی روشنی میں ان کو اختیار ہے جب تک وہ آپس میں متفرق نہ ہو جائیں وہ اپنے اس عقد کو توڑ سکتے ہیں۔ اس تفرق سے کون سا تفرق مراد ہے؟ تفرق اقوال یا تفرق ابدان، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سودے کی، اس عقد کی بات ختم کر دیں، کوئی اور بات شروع کر لیں، یا کہ دونوں اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں۔ تو عام محدثین نے اس حدیث سے مراد یہ لیا کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ اٹھ کے چلے جائیں، تفرق ابدان مراد ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذوات گرامی قدر وہ کہتے نہیں، یہاں تفرق سے صرف تفرق ابدان مراد نہیں ہے بلکہ تفرق اقوال بھی مراد ہے، کہ اگر وہ عقد کی بات چلتے چلتے ختم کر دیں اور کوئی دوسری بات شروع کر لیں، جب تفرق اقوال پایا جائے تو ان کی بات ختم ہوگی، تفرق پایا گیا، لہذا وہ اپنی بیع کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے بعد تفرق کے بعد بیع کو ختم نہیں کر سکتے، تفرق سے پہلے پہلے بیع کو ختم کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ کی، یا امام مالک رحمۃ اللہ اس حدیث کو منسوخ سمجھتے تھے، لیکن ابن ابی ذئب نے یہ سمجھا کہ امام مالک اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یستتاب مالک، امام مالک سے توبہ کروائی جائے، فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، ورنہ مالک بن انس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کی جو مسلمہ شخصیت ہے، ابن ابی ذئب محدث شیخ الاسلام مسلمہ شخصیت ہیں۔ اب امام ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام مالک رحمۃ اللہ کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے تو وہ غلطی کی بنیاد پر تھا، خطا تھی، غلطی تھی، لیکن اس غلطی کو، اس خطا کو لے کر کوئی بندہ کلپ چڑھا دے امام مالک کے خلاف، اور امام مالک کے خلاف جو نا وہ زبانیں تان دراز کرنی شروع کر دے، تو اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ گمراہ بے دین آدمی ہے جو اس طرح کا جو شاذ قول ہے اس کو حجت بنا کے جو مسلمہ ائمہ اور جو مسلمہ امت کی شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی منفی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی اور امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں ہی بزرگ اور دونوں ہی مسلمہ شخصیات ہیں، لیکن امام یحییٰ ابن معین نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ شافعی جو میں شیعہ ہیں۔ مناقب امام شافعی امام بہقی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 450 پہ، اور جامع بیان العلم فضل ہی امام ابن عبد البر کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 پہ یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی کے خلاف یحییٰ ابن معین نے شیعہ ہونے کا قول کیا، شیعہ ہونے کا فتویٰ دے دیا، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر ان کا رفض اور تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ تو اب امام یحییٰ بن معین کے قول کو لے کر کوئی امام شافعی کے خلاف بات کرے تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ بے دین آدمی ہوگا۔ تیسری مثال امام مالک اور محمد ابن اسحاق امام المغازی کی۔ امام محمد ابن اسحاق یہ سیر اور مغازی کے امام ہیں، سیرت کے اور مغازی کے بہت بڑے امام ہیں، مدینہ شریف کے مدنی ہیں امام محمد ابن اسحاق ابن یسار۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے محمد ابن اسحاق ابن یسار کا ذکر ہوا تو امام مالک نے فرمایا دجال من الدجاجلہ، یہ محمد ابن اسحاق یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں تو محمد ابن اسحاق مسلمہ شخصیت ہے، وہ ہر اعتبار سے ان کو کوڈ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، فضائل میں، احکام میں اور سیر میں، مغازی میں، وہ سب میں تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاں تو ثقہ شخصیت۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد ابن اسحاق کے بارے میں کیا کہا کہ دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یا اس منفی بیان کو لے کر
امام محمد ابن اسحاق کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا اور نعوذ باللہ ان کو دجال قرار دینا یہ کسی سنی کا کام نہیں، یہ جرح مقبول نہیں ہے، علماء کے ہاں یہ جرح مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی اب یہ جو بات ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ غلطی کی بنیاد پر، مسٹیک ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہو یا یحییٰ ابن معین کا ہو یا امام ابن ابی ذئب کا ہو، اپنے مد مقابل کے مقابلے میں وہ خطأً تھا۔ ہم نہیں کہتے تعصب یا جو ہے وہ بغض و عداوت کی بنیاد پر تھا، کیونکہ وہ دونوں طرف مسلمہ شخصیات ہیں، تو کیا تھا وہ خطأً تھا، غلطی کی بنیاد پر تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر نے یہ جو قول کیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا؟ وہ بنیاد اس کے پیچھے یہ تھی، جامع بیان العلم و فضل حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کرتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے میں نے یہ بات ہشام بن عروہ سے سنی ہے۔ ہشام بن عروہ کہتے تھے کہ محمد بن اسحاق دجال بن الدجاجلہ۔ ہشام بن عروہ سے پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا، امام ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ نے ہشام بن عروہ سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ جو محمد بن اسحاق یا دجال بن الدجاجلہ، تو وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ میری بیوی سے روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ میری بیوی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر جھوٹی بات کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہ ہو، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ محمد بن اسحاق نے ان کی بیوی جو فاطمہ نامی بیوی تھی ہشام بن عروہ کی، ان سے پردے میں رہ کر سنا ہو، یا ان کے نکاح میں آنے سے پہلے ان سے کوئی روایت یا حدیث سنی ہو، امکان موجود ہے۔ تو بس اس وجہ سے جو ہے وہ یہ رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا کہ یہ قول جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ خطا تھی، تعصب نہیں تھا، بلکہ اس جگہ پہ تو غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حافظ زبیر الزئی، ان کی کتاب ہے مسئلہ فاتح خلف الامام، صفحہ 42 پر انہوں نے یہ لکھا کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق کے بارے میں یہ جو قول کیا ہے یہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ ذاتی دشمنی کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہ کہتے ہیں ذاتی دشمنی کی وجہ سے، اتنے بڑے امام اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی کو دجال کہہ دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو ان کی اپنی جو شخصیت ہے اس پہ ایک دبا لگتا ہے، تو انہوں نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ ایک خطا تھی، اور جو قول انہوں نے سنا تھا ہشام بن عروہ سے وہ آگے انہوں نے اس بنیاد پر آگے نقل کر دیا۔ تو اب امام مالک رحمۃ اللہ کے اس قول کو بنیاد بنا کے امام محمد بن اسحاق جو مغازی کے امام ہیں ان کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ امام ابو زرہ اور امام ابو حاتم اسماء و رجال کے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور حدیث کی علل اور حدیث کی جو جتنی معرفت ان کو ہے اس کا بیان نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے امام ہیں۔ یہ ان کے بیٹے کی کتاب ہے، امام ابو حاتم کے بیٹے کی کتاب، محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح و تعدیل، اسماء و رجال کے باب میں یہ بہت معتبر اور اتھینٹک ترین کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259 پہ انہوں نے ایک بڑا ہی دلچسپ بات بیان کی ہے، دلچسپ اس اعتبار سے کہ یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ امام ابو زرہ، شیخ الاسلام ابو زرہ اور امام ابو حاتم، یہ دونوں امام بخاری سے احادیث سنا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام بخاری کی شخصیت کتنی مسلمہ شخصیت ہے، لیکن منفی اقوال کا آپ مطلب کہ اندازہ کریں کہ کس انداز سے بات کی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابو زرہ نے اور میرے باپ ابو حاتم نے امام بخاری سے سنا، ثم ترک حدیثہ عندما کتب الیہما محمد بن یحییٰ النسابوری، جب ان دونوں کو خط لکھا امام محمد بن یحییٰ نیشاپوری نے امام بخاری کے خلاف، تو انہوں نے امام بخاری کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، امام بخاری کی حدیثوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ وہ خط کیا تھا؟ اس خط میں محمد بن یحییٰ نیشاپوری نے لکھا تھا انہ اظہر عندہم ان لفظہ بالقرآن مخلوق، کہ امام بخاری نے میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں مخلوق ہیں، تو یہ تو قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، ان سے حدیثیں نہ لیا کرو۔
تو امام ابو حاتم نے اور ابو زرہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے حدیثیں لینی چھوڑ دی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب ابو زرہ اور ابو حاتم یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، حدیث کے امام ہیں. ان کے ان اقوال کو جو غلطی کی بنیاد پر، خطا کی بنیاد پر انہوں نے ایک رائے قائم کی تھی، اس رائے کو حجت تسلیم نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کر دیا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے، ان سے سمجھنے میں خطا واقع ہوئی ہے. ابو زرہ اور امام ابو حاتم سے سمجھنے میں خطا واقع ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر خلق قرآن کے قائل نہیں ہے. لیکن اب کوئی ان اقوال کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ پر کوئی کیچڑ اچھالنا شروع کر دے اور بہتان لگانا شروع کر دے تو وہ بے دین اور پرلے درجے کا گمراہ آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے علاوہ دیگر ائمہ محدثین اور بڑے بڑے جو فقہاء ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے منفی اقوال کہے گئے، بلکہ ایک جگہ پہ حافظ زبیر الزی غیر مقلد نے اپنی کتاب مقالات کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 476 77 پہ اور 475 پہ ایک پورا عنوان، ایک مضمون لکھا ہے، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ ایک مظلوم محدث. ایک محدث ہے محمد بن عثمان ابن ابی شیبہ، یہ وہ نہیں ہے مصنف والے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، وہ اور ہیں، یہ اور ہیں. محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، ان کو مظلوم محدث ثابت کرنے کے لیے ان پر ہونے والی جو جروحات ہیں ان کا زبیر الزی نے جواب دیا ہے کہ فلاں محدث نے ان پر جرح کی، ان کے خلاف بات کی، فلاں محدث نے ان کے خلاف فلاں بات کی ہے. تو جواب دیتے ہوئے صفحہ نمبر 476 پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جرح تعصب پر مبنی ہے، یہ جرح تعصب پر مبنی ہے. پھر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن سلیمان الحضرمی متین اور محمد بن عثمان بن ابی شیبہ دونوں کے درمیان دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر جرح کرتے تھے. تو یعنی محمد بن عثمان پہ جو جرح کی گئی ہے وہ متین کی طرف سے دشمنی کی وجہ سے کی گئی. پھر آگے لکھتے ہیں صفحہ 477 پہ، کیونکہ تعصب والی جرح مردود ہوتی ہے، تو لہذا جنہوں نے تعصب کی وجہ سے محمد بن عثمان پہ جرح کی ہے وہ جرح مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو غور کریں بھئی، یہ ساری جروحات جو ہیں وہ جو تعصب سے ہوئی ہیں، ہٹ درمی سے، کسی نے حسد کی وجہ سے کی ہیں، وہ باقی سب کے خلاف مردود ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے خلاف کیسے مقبول ہو جائیں گے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر تو وہ ذات ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن جسکلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حاسدین اور آپ کے متعصبین بہت زیادہ تھے، آپ کے دشمن بہت زیادہ تھے. بلکہ ایک مقام پہ امام سمیری جو ہیں، امام ابو عبداللہ سمیری المتوفہ 436 ہجری، ان کی کتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ صفحہ 65 پہ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے. امام یحییٰ ابن معین کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوا تو کسی نے ان کے خلاف کوئی منفی بات کی امام اعظم کے خلاف. تو یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ 2 اشعار فرمائے، کہنے لگے حسد الفتى اذ لم ینالوا سعیہ فالقوم اضداد له وخصوم. فرماتے ہیں لوگوں نے نوجوان کے خلاف حسد کیا جب اس نوجوان کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے. فالقوم اضداد له وخصوم، قوم ان کے خلاف ہو گئی، ان کی ضد میں آ گئی اور ان کی دشمن ہو گئی. قدرائر الحسنہ قلنا لوجہها حسدا وبغیا انہ لدمیم. فرماتے ہیں جس طرح سوکڑوں میں سے ایک بڑی خوبصورت ہو نا، ایک بڑی خوبصورت ہو تو دوسری سونکڑیں قلنا لوجہها اس کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہیں حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، انہ لدمیم، یہ تو بڑی بدصورت ہے. ایک بندے کی 4 بیویاں تھی نا، تو 3 خوبصورت نہیں تھی، ایک خوبصورت تھی. اب وہ جو 3 دوسری تھی نا، وہ اس خوبصورت سے حسد کرتی تھی، اس سے بغض رکھتی تھی، حسد کرتی تھی. تو اب چونکہ وہ خود تو خوبصورت تھی نہیں، اب اس خوبصورت کو، اس حسینہ کو دیکھ کے یہ کہتی کہ انہ لدمیم، یہ تو بڑی ہی بدصورت ہے. تو امام ابن معین رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کی وہ ذات ہے جو لوگوں میں اس مقام پر فائز تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے حسد کرتے تھے. حسد کی وجہ سے اور بغض و عداوت کی وجہ سے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کے خلاف باتیں کی ہیں. تو جس نے حسد کی وجہ سے کی ہے وہ بھی مردود ہے،
یا کسی امام نے غصے کی حالت میں کوئی جملہ امام اعظم کے خلاف کر دیا، غصے میں کر دیا، ان کے موقف کے خلاف کو بات آئی، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے تو وہ اس کی خطا ہے، اب اس کی خطا کو حجت بنا کے امام اعظم جو کہ امام المسلمین ہیں، امام الائمہ ہیں، اماموں کے امام ہیں، مسلمانوں کا 2/3 حصہ جن کا پیروکار ہے، جو مسلمانوں کے 2/3 حصے کے اماموں، پیشوا اور مقتدا ہیں، اور جو امام اعظم ہیں ان کے خلاف کسی کا مردود قول پیش کر کے ان کے خلاف کوئی بات کرنا، یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل حق کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس پر امام ابن عبد البر نے بڑی ہی زبردست بات کی ہے، انہوں نے باقاعدہ سے ایک عنوان قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے اس کتاب میں، جامع بیان العلم و فضلہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 270، صفحہ 270 پہ امام ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں، چیلنج کے طور پر انہوں نے بات کی ہے، فرماتے ہیں اگر اس طرح کے مردود اقوال پیش کر کے امام اعظم پہ اور دیگر ائمہ پہ لوگ جرح کرتے ہیں تو پھر سنیں، فمن ارادہ ان يقبل قول العلماء الثقات الائمة الاثبات بعضهم في بعض، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی جو ائمہ ثقات نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی ہیں وہ قبول کی جائیں گی، تو فرماتے ہیں فلیقبل قول من ذکرنا قولہ من صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پھر جو ہم نے صحابہ کے بارے میں آپس میں ان کی جو تنازعات ہوئے نا ان کو بھی قبول کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ، سخت کلمات غصے کی حالت میں کہے ہیں، یا خطاً کہے گئے یا غصے کی حالت میں، پھر ان کی پوری تفصیل بیان کی ہے امام ابن عبد البر، میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک کے بارے میں اور حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں جو کہا وہ ذکر کیا، مولا علی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، حضرت عبادہ ابن صامت نے حضرت ابو محمد صحابی کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ عروہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس کے بارے میں، عبداللہ بن عمر نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں سختی کے غصے کے وقت کوئی کلمات کہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ائمہ کے ایک دوسرے کے بارے میں قول قبول کرنے ہیں نا تو پھر صحابہ کے بارے میں ایک دوسرے کے قول قبول کرو۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ دَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرَانًا، جو ایسا کرے گا وہ پرلے درجے کا گمراہ ہوگا، اور فرماتے خسر خسرانًا، اور پرلے درجے کا وہ گھاٹے دار ہوگا۔ جو صحابہ کے ایک دوسرے کے خلاف قول جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جاتے، تو پھر ائمہ محدثین اور فقہاء نے ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے غصے کی حالت میں تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دیگر انہوں نے پوری عنوان قائم کر کے یہ باقاعدہ سے امام ابن عبد البر نے صفحہ نمبر 253 پہ اسی کتاب کے لکھا ہے، امام ربیعۃ الرائے اور امام زہری کا آپس میں جو تنازع ہے اس کو ذکر کیا ہے، میں وہ الفاظ نقل نہیں کروں گا کیونکہ ضرورت نہیں، صرف اشارہ کرنا ہی مقصود ہے۔ امام حماد ابن ابی سلیمان اور حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، بہت بڑے دونوں جلیل القدر امام ہیں، آپس میں جو ان کا ہوا اس کو ذکر کیا صفحہ نمبر 252 پہ۔ امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی دونوں بڑے جلیل القدر تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد جلیل القدر تابعین ہیں، صفحہ نمبر 255 پہ 256 پہ ان کا آپس میں تنازع بیان کیا، آپس میں ان کی جو چپکرش ہوئی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اور صفحہ 260 پہ حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت امام اکرمہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور سعید ابن مسیب بھی افضل التابعین ہیں، بہت بڑے تابعین، آپس میں ان کی کلیش ہوئی ہے، چپکرش ہوئی ہے، اس کو بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اعمش کا ایک قصہ ذکر کیا 261 نمبر صفحے پہ، اور دیگر انہوں نے اس طرح کے جو اقوال ذکر کیے ہیں، اور یہی نتیجہ بیان کیا ہے کہ ایک کا قول دوسرے کے خلاف ہم حجت تسلیم نہیں کرتے، اور ایک کے قول کی وجہ سے دوسرے کے خلاف کو منفی رائے قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں۔ تو بھئی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایک دوسرے کے خلاف
اقوال جو ہے ہم قبول نہیں کرتے، اسی طرح تابعین کے، اتباع التابعین کے، ائمہ مجتہدین کے اور محدثین کے اقوال کی توجیہ کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں اور اس طرح کے اقوال کو قبول نہیں کرتے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو حجت کیسے تسلیم کیا جاتا؟ اب غیر مقلدین زمانہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے منفی قسم کے اقوال کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر پہ کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو بھئی اگر اس طرح کے منفی اقوال امام ابو حنیفہ کے خلاف حجت ہیں تو پھر باقیوں کے خلاف بھی حجت ماننے پڑیں گے، اور اگر باقیوں کے خلاف حجت نہیں ہے، باقیوں کے خلاف وہ اقوال مردود ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو امام المسلمین ہے، امت کا 2/3 حصہ ان کا جو پیروکار ہے، امت کے 2/3 حصے کے وہ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، جن کو امت نے امام اور اپنا پیشوا تسلیم کیا ہے، تو یہ تو سمجھیں کہ 2/3 حصے کے امام کے خلاف اس طرح کی منفی بات کر کے پوری امت مسلمہ کے وہ جو 2/3 حصے کے جو قلوب اور ان کے دل ان کو مجروح کرنے کے یہ بات مترادف ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کی منفی جو باتیں کرتے ہیں، اس پر سبق دیتے ہوئے ایک غیر مقلد عالم ہیں ابو بکر غزنوی، انہوں نے اپنے والد داؤد غزنوی کے حالات زندگی لکھی اور یہ کتاب کا نام ہے داؤد غزنوی۔ ابو بکر غزنوی نے داؤد غزنوی کے حالات میں یہ بات لکھی ہے، صفحہ نمبر 136 پہ لکھتے ہیں کہ ائمہ کرام کا ان کے دل میں انتہائی احترام تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اسم گرامی بے حد عزت سے لیتے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ بڑے دردناک لہجے میں فرمایا، مولوی اسحاق جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی روحانی بد دعا لے کر بیٹھ گئی ہے، روحانی بد دعا لے کر بیٹھ گئی ہے۔ ہر شخص ابو حنیفہ کہہ رہا ہے، کوئی بہت عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ 11۔ اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں 17 حدیثوں کے عالم گردانتا ہے۔ جو لوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہوں، ان میں اتحاد و یکجہتی کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ کہ جو یہ پول پول اس طرح کی باتیں بکتے رہیں کہ جو ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں یا 3 حدیثیں یاد تھیں، اور پھر کہیں کہ ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ امت کو جو 2/3 مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں اس طرح کے جو مردود قسم کے اقوال کو پیش کر کے، تو وہ اتحاد امت کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی کتاب کے آخر میں جا کے انہوں نے صفحہ نمبر اس کتاب کا 377، 78 اور 379 بڑے ہی صاف الفاظ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی ہماری جماعت کے مشہور مقتدر علماء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ کی مدح و توصیف اور ان کے خلاف ارجاء وغیرہ الزامات کے دفعیہ میں 29-23 سائز کے 8 صفحات وقف کیے اور مقتدر مشاہیر علماء سلف مثلا امام ابن تیمیہ، امام ذہبی، ابن حجر اور علامہ شہرستانی کے اقوال نقل کر کے یہ بتایا کہ الناس فی ابی حنیفہ حاسد او جاہل، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے حق میں بری رائے رکھنے والے کچھ لوگ تو حاسد ہیں اور کچھ ان کے مقام سے بے خبر ہیں۔ پھر کسی جگہ ان کا ذکر امام اعظم کے نام سے کرتے ہیں، کسی جگہ سیدنا امام ابو حنیفہ کہہ کر ادب و احترام سے ذکر کرتے ہیں، اور حضرت الامام الاعظم کے خلاف جو سب سے زیادہ سنگین حملہ امام سفیان کے حوالے سے بروایت نعیم بن حماد کیا جاتا ہے، اس پر معقول اور مدلل جرح کر کے ثابت کیا ہے کہ نعیم بن حماد سنت کی تقویت میں اور امام ابو حنیفہ کی بدگوئی میں جھوٹی حدیثیں اور من گڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا۔ نعیم بن حماد امام ابو حنیفہ کے خلاف جھوٹی قسم کی روایتیں گڑھا کرتا تھا، اور اس ساری بحث کو آخر میں مولانا محمد ابراہیم اس فقرہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں ہے
کہ اس کی روایت کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں، جن کو حافظ ذہبی جیسے ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں آپ کی نہایت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں فرماتے احد ائمۃ الاسلام و سادۃ الاسلام و احد ارکان العلماء و اوحد الائمۃ الاربع اصحاب المذاہب المتبوعہ۔ اسی کتاب میں انہوں نے آخر میں ایک بڑا سبق آموز درس کے طور پر یہ جملہ لکھا ہے صفحہ 384 پہ، بس آخری بات انشاءاللہ اس گفتگو کی۔ کہتے ہیں اور ہمارے مدرسہ کا حال سنیے، ایک روز حضرت والد بزرگوار مولانا عبد الجبار غزنوی کے درس بخاری میں ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کو 15 حدیثیں یاد تھیں، مجھے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ کہتے ہیں والد صاحب کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا، اس کو حلقہ درس سے نکال دیا اور مدرسہ سے بھی خارج کر دیا، اور بفہوائے اتقوا فراست المومن مومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا کہ اس شخص کا خاتمہ دین حق پر نہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ معلوم ہوا کہ وہ طالب علم مرتد ہو گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی روحانی بد دعا مولوی صاحب کو لے ڈوبی، اور جس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف گستاخی والا رویہ اختیار کیا تھا، ابو بکر غزنوی داؤد غزنوی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اس کے بارے میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آخر میں کیا ہو گیا، مرتد اور بے دین و بے ایمان ہو گیا۔ اور امام ابن عبد البر اندلسی نے جامع بیان العلم و فضلہ ہی میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، یہ صراحت اور وضاحت بالکل واضح کی ہے کہ جو اس طرح کے مردود اور شاذ قسم کے اقوال مسلمہ آئمہ اور جن کی ثقافت و عدالت عند المسلمین مسلمہ ہے، ان کے خلاف اس طرح کے منفی اقوال پیش کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ دل دلالن، وہ گمراہ بے دین ہے، وخاسر خسران، اور وہ گھاٹے میں خسارے میں ہے، وہ راہ حق پر راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے منفی اقوال ائمہ محدثین کے خلاف اور ائمہ متبوعین کے خلاف قبول کیے جائیں تو حافظ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں کہ پھر صحابہ کے ایک دوسرے کے بارے میں اقوال بھی قبول کرو، حالانکہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، جب اس کو قبول نہیں کرتے تو یہ اقوال بھی ہم قبول نہیں کرتی۔ یہی راہ ہدایت ہے اور یہی ہمارے ائمہ محدثین کا اور علماء کا فیصلہ ہے۔ اور آخر میں امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 201 سے ائمہ محدثین کے آپس میں جو اختلافات ان کے حوالے سے جو ہمارا معتدل نقطہ نظر ہے اس کو بیان میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 10 صفحہ 201 پہ لکھتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل اسنا سے کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار، یعنی جو امیر معاویہ کو مولا علی سے نسبت ہے، فرماتے ہیں امام بخاری کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے وہ نسبت ہے کہ حق مولا علی کے ہاتھ میں، ادھر حق حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیرے، وہ ناسبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی، یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ یہی نسبت ہمارے نزدیک امام ابن الجوزی کو حضور سیدنا غوث اعظم اور مولانا علی قاری کو حضرت خاتم ولایت محمدیہ شیخ اکبر سے ہے۔ نہ ہم بخاری و ابن جوزی و علی قاری کے اعتراضوں سے شان رفیع امام اعظم و غوث اعظم و شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اثر سمجھیں، نہ ان حضرات سے کہ بوجہ خطا فی الفہم معترض ہوئے الجھیں۔ ہم ان سے بھی نہیں الجھتے اور ان کی وجہ سے ہم ان اکابر شخصیات کے خلاف بھی کوئی منفی رائے قائم نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کا منشأ اعتراض بھی نفسانیت نہ تھا،
اگر کسی نے اعتراض کیا تو وہ نفسانیت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ ان اکابر محبوبان خدا کے مدارک عالیہ تک درس ادراک نہ پہنچنا یہ وجہ تھی، ان تک پہنچ نہیں سکا، یا ان تک کسی نے کوئی بات پہنچائی ہے تو وہ غلط پہنچا دی اور اس کی بنیاد پر آگے انہوں نے ایک منفی رائے قائم کر لی۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی ہیں کہ امام محمد بن اسحاق کے بارے میں کہا گیا دجال بن الدجاجلہ، کیوں کہا گیا کہ وہ ہشام بن عروہ نے کہا ہے، تو ہشام بن عروہ نے جو کہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کہا ہے؟ وہ اس بنیاد پر کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری بیوی سے وہ روایت کرتے ہیں اور میری بیوی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے، اس پہ کوئی استبعاد و استحالہ نہیں ہے کہ وہ دیکھا نہیں ہے تو بیان نہیں ہو سکتا، وہ تو پردے میں بھی رہ کے بیان کر سکتی ہیں، ممکن ہے کہ انہوں نے پردے میں رہ کے حدیث بیان کی ہو، یا ان کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ ملاقات کی ہو اور ان سے حدیث سنی ہو، تو وہ ایک خطا کی بنیاد پر یہ چیز واقع ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے خلاف جو امام ابو زرہ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منفی رائے قائم کی کہ امام بخاری خلق قرآن کے قائل ہیں اور حدیث لینے ہی چھوڑ دی، جس طرح کہ الجرح والتعدیل میں امام ابن ابی حاتم نے اس کو بیان کی ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259 پہ، تو حدیث لینی چھوڑ دی محمد بن یحییٰ نیشے پوری کے بیان کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اللہ کی مخلوق ہے، تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ خلق قرآن کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری کے استاد امام الزہیلی کے بارے میں آتا ہے، آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب کتابوں یہ واقعہ موجود ہے امام بخاری کے حالات میں کہ امام الزہیلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی اپنے شاگرد کے بارے میں کہ یہ خلق قرآن کے قائل ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا عقیدہ ایسا نہیں تھا۔ تو ایک غلطی ہوگی اور ایک خطا فی الفہم کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ خطا کی وجہ سے ہوا۔ تو لا جرم اعتراض باطل ہے، وہ اعتراض غلط تھا، امام زہیلی کا، ابو زرہ کا اور امام ابو حاتم کا امام بخاری پہ اعتراض باطل ہے، وہ درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی جو بات کی ہے وہ خطا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور معترض معذور نے اگر اعتراض کیا تو وہ معذور تھے، جو بات ان تک پہنچی انہوں نے آگے اس پہ رائے قائم کر لی، اور معترض علیہم کی شان ارفع و اقدس، جن پر اعتراض کیا گیا ہے ان کی شان ارفع ہے اور پاکیزہ ہے۔